بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ ایک بڑی کتاب ہوتی ہے حدیث کی، اس کے اندر پھر آگے مختلف کتابیں ہوتی ہیں اور پھر ہر کتاب میں مختلف ابواب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب الطہارہ، پھر کتاب الصلاۃ، پھر کتاب الزکوٰۃ، اس طرح کتاب الصدقات، تو پھر اس کے اندر مختلف عنوانات ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری 5ویں کتاب کا آغاز ہے کتاب الصیام، روزے کا بیان۔ صیام یہ مصدر ہے اور اس میں جنس کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی روزہ بھی ہے اور روزہ رکھنا بھی ہے۔ مصدر ہوگا تو اس کا معنی ہوگا روزہ رکھنا، اور یہ جنس کے طور پر ہوگا تو اس کا معنی ہوگا روزہ۔ بعض احباب کی جب پوری توجہ نہیں ہوتی تو وہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ غلط کر جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس کا عموماً ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ روزے یعنی جمع کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ صیام کا معنی روزے نہیں ہے، روزہ ہے۔ تو اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتبہ جس طرح وہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پر۔ گرامر کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ اگر فعل پوشیدہ ہو، ظاہر نہ ہو، فاعل اگر پوشیدہ ہو، ظاہر نہ ہو، تو جس طرح کا فاعل ہوگا اسی طرح کا فعل آئے گا۔ تو اگر صیام کا معنی روزے جمع ہوتا نا تو عربی عبارت کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا کما کتبوا علی الذین من قبلکم، کیونکہ اگر پیچھے صیام ہوتا اور اس کا معنی روزے ہوتا تو پھر کوتبہ نہیں آنا تھا، کیا آنا تھا؟ کوتبو، جمع کے لیے جمع کا صیغہ آنا تھا۔ چونکہ وہ پیچھے واحد تھا اس وجہ سے کوتبہ آیا۔ تو صیام کا معنی روزہ یا روزہ رکھنا ہے۔ کتاب الصیام، روزے کی کتاب۔ اس کے اندر اب روزہ شروع کب کرنا ہے، جو فرض روزے ہیں کس طریق سے شروع ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں، ان کا پہلے بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے راوی ہیں، انہی کی یہ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقدموا رمضان، نہ تم
آگے بڑھو رمضان سے، بِصَوْمِ یومن ولا یومین، ایک یا 2 دن کا روزہ رکھ کر اس سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ آج بھی استقبال رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کل رمضان شروع ہونا ہے، اس نے آج بھی روزہ رکھا ہے، یار میں نا رمضان کے آنے کی خوشی کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا میں اس کے استقبال کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا میں شکرانے کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا۔ ہاں ایک شکل میں جائز ہے، الا رجل، مگر وہ آدمی کانا یصوم صوما، وہ پہلے بھی روزہ رکھا کرتا تھا اس دن کا، فلیصمہ، وہ روزہ رکھ لے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص کی یہ اچھی عادت تھی، وہ ہر سوموار کا روزہ رکھتا تھا، تو آج سوموار ہے، مثال کل رمضان شروع ہو رہا ہے، تو وہ اپنی اس پرانی روٹین پر سوموار کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب چونکہ اس کے پیش نظر رمضان نہیں ہے، استقبال رمضان نہیں ہے، اس کے ذہن میں کیا بات ہے؟ سوموار کی، جو پہلے بھی رکھا کرتا تھا، چاہے منگل کو رمضان ہو یا نہ ہو، اس نے روزہ رکھنا ہی تھا۔ تو جس کی پرانی کسی دن کی روٹین چل رہی ہے، وہ تو اپنی روٹین سے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن سپیشل رمضان کی خاطر روزہ رکھنا 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یہ تو تھا کہ استقبال رمضان کا روزہ نہیں رکھنا، رمضان کی آمد کا روزہ نہیں رکھنا۔ بعض لوگوں کو، بلکہ آج کل اکثر لوگوں کو ہی نا، یہ چاند کے نکلنے پر شک ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے ہر سال یہ رولا اور شور مچا ہوتا ہے، او جی چاند نظر آ گیا تھا، انہوں نے بتایا نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے روزہ کھا گئے ہیں، ایسے ہو گیا ہے، ویسے ہو گیا ہے۔ تو یہ فضول باتیں ہوتی، او جی ادھر سے گواہی مل گئی ہے، ادھر سے گواہی مل گئی ہے، ادھر سے گواہی مل گئی، تو انہوں نے اعلان نہیں کیا تو اس وجہ سے ہم تو روزہ رکھیں گے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ 2 باتیں سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہلال کمیٹی، رویت ہلال کمیٹی جو ہے، ان کو 1 دن آگے روزہ رکھوانے یا پیچھے رکھوانے میں بینیفٹ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ آج نہیں تو کل رمضان آ جائے، کل نہیں تو پرسوں آ جائے، ان کو آگے پیچھے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فلاں جگہ سے آئی ہے جی گواہی آئی ہے، جو گواہی آتی ہے اس کی تحقیق کرنا بھی کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے۔ جب تک تحقیق نہیں ہوگی اس وقت تک کیسے اس کو تسلیم کر لیا جائے؟ ایک شخص مثال کے طور پر اس علاقے سے کرتا ہے جی ہم نے چاند دیکھ لیا، وہ رویت ہلال کمیٹی والے اس آدمی سے رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بتا تو نے اکیلے نے دیکھا ہے، کیسے دیکھا ہے، کہاں سے دیکھا ہے، تیرے ساتھ کون تھا؟ وہ تحقیق کرتے ہیں۔ اب جب تحقیق میں وہ بندہ سچا ثابت نہ ہو تو وہ کیسے اعلان کر دے؟ یہاں جھوٹے بھی تو بہت ہیں، افواہیں اڑانے والے بہت ہیں۔ آپ جو اخبار پڑھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ساری صحیح ہوتی ہے؟ آدھی سے زیادہ تو جھوٹ کا بلندہ ہوتی ہے۔ یہ جو عدالتیں لگتی ہیں، گواہ وہاں پہنچتے ہیں اور جو وکیل کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں سارے سچ بول رہے ہوتے ہیں؟ تو صرف کہنے کے اوپر تو فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اس کی گواہی کو کیا کیا جاتا ہے؟ پرکھا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے۔ یہ پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ رات کے 10 بجے اعلان ہو گیا، لو جی اس ٹائم کہڑا چند چڑھیا ہے، 9واں چند چڑھا آتا ہے، وہ کہتے ہیں 9واں چند چڑھا آتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ گواہی ملتی ہے،
وہ اس گواہی کی پوری چھان بین تحقیق کرتے ہیں. اگر تحقیق کرتے کرتے گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جائیں اور یقین ہو جائے کہ ہاں یار یہ بندہ سچا ہے, تو اس 10 بجے بھی اعلان کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندے سچے ہیں. ورنہ ان کو نہیں فیل ہوتا یار ساری دنیا سانو پیڑا کہیں گے, چل چپ کی تیرو تو ہی نہ کرو کل کر دینا. ان کو پتا ہے کہ 10 بجے اعلان کرنے سے لوگ ہمیں کیا کریں گے, باتیں کریں گے, اعتراض کریں گے, اس ٹائم کیڑا چند چڑھ پیا. لیکن وہ اپنی تحقیق کے بعد جو صحیح فیصلہ بتاتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. تو یہ ہمیں ان کی تحقیق پر اعتماد کرنا ہوگا, ان کے ساتھ یقین کرنا ہوگا. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے خود بتایا ایک مفسر قرآن, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے, مولانا صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ, یہ ادھر لاہور کے تھے. میں خود ان کے پاس تھا تو وہ بھی اپنے دور میں رویت حلال کمیٹی کے ایک ممبر تھے, یعنی چاند دیکھنے والی کمیٹی. اہل حدیث عالم تھے, بڑے اچھے عالم تھے. انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ یہ بہت سارے لوگ, یہ خصوصاً کے پی کے سے, جھوٹی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھ لیا, ہمارے اسپیشل اس تقریباً ہر علاقے میں اپنے اپنے ہم نے بندے اور قاری صاحبان سے رابطہ رکھا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں سے چاند نظر آیا, ہم کہتے ہیں 10 منٹ ٹھہرو آپ کے پاس بندہ پہنچ جاتا ہے, 2 منٹ ٹھہرو بندہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا. ہم بندہ بھیجتے ہیں اور جس نے ہمیں فون کیا ہوتا ہے بتایا ہوتا ہے, اور وہ فون کر کے بند کر کے غائب ہو گیا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے بڑے باتیں ہوتی. تو آپ نے شک والے دن کا روزہ, یہ حدیث پڑھیں. وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس نے روزہ رکھا اس دن کا جس کے دن کے بارے میں شک ہے. بعض کہہ رہے ہیں نظر آ گیا, بعض کہہ رہے ہیں نہیں ایویں کرتا پہ کوئی نظر نہیں آیا. شک والا ہو گیا نا. جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے ابو القاسم کون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. کیا مطلب, حضور علیہ السلام نے شک والے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہوا ہے. اور ہمارے بعض لوگ احتیاطاً رکھ لیتے ہیں, احتیاطاً چل یار او سچے ہوئے ہونا والا ہو جائے گا جی, اے سچے ہوئے ان والا ہو جائے گا, میں رکھ لیا. نہیں, شک والے دن کا روزہ نہیں رکھنا, پک والے دن کا روزہ رکھنا ہے. شک والا روزہ جو رکھے گا وہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا, گناہ کمائے گا. اس دن روزہ نہیں رکھنا. تو پھر کیسے روزہ رکھنا ہے؟ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرما رہے تھے اذا رأیتموہ فصوموا, جب تم اس چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, اور جب تم اس چاند کو دیکھو تو روزے چھوڑ دو. یعنی رمضان کا چاند نظر آئے روزے شروع کرو, اور شوال کا چاند نظر آئے تو روزے ختم کر دو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ, اگر تمہارے اوپر بادل کر دیے جائیں تو تم اندازہ لگا لو, گنتی گن لو. کیا اندازہ, وہ آگے حدیث آ رہی. مسلم کی روایت ہے فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ 30, اگر بادل آ جائیں کسی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو شعبان کی گنتی کو 30 دن پورے کر لو. اور بخاری میں ہے
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، 30 کی گنتی کو پورا کرو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، شعبان کی گنتی 30 کی پوری کر۔ اگر پتہ نہیں چلا، کوئی پکی گواہی نہیں ملی، یا بادل آ گئے، موسم خراب ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو پھر تم نے شک کے دن کا روزہ نہیں رکھنا، تم نے 30 دن پورے کر کے اس کے بعد روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ 29 تاریخ کے بعد چاند نظر آنے کی پکی گواہی مل جائے، یقینی گواہی مل جائے تو ٹھیک ہے، شعبان کا چاند 29 کا، ورنہ پریشان ہونے کی، اضطراب، بے چین، ٹینشن، بحثیں، یہ وہ کرنے کی ضرورت، آرام سے 30 دن پورے کرو اور آگے تم اپنے روزے رکھنے شروع کر دو آرام سے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا سعودی عرب کا 1 دن کا فرق ہے، تو یہ 1 دن کا فرق ہونا بھی لازم نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں جناب ہمارا اور یہ افغانستان کا چونکہ 1 دن ہی ہے، تو افغانستان میں نظر آ گیا تو ہمارے لیے بھی نظر آنا ضروری ہے، ہمیں نظر آئے نہ آئے، اگر افغانستان میں نظر آ گیا تو سمجھو ہمارا بھی نظر آ گیا، تو یہ بھی ضروری نہیں۔ ان کے ہاں بادل نہیں ہو سکتے اور ہمارے ہاں کیا ہو سکتے ہیں، تو یہاں آ گیا اگر بادل ہو جائیں تو تم کیا کرو، اندازہ لگا لو، 30 دن پورے کر لو۔ تو ہم نے اپنی گواہیاں لینی ہیں، اپنا دیکھنا ہے، یہ 2 دن کا فرق بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا فرق بھی ہو سکتا ہے، اور ہم نے خود دیکھا ہے کئی مرتبہ سعودی عرب کا اور پاکستان کا 1 دن بھی ہوا ہے، اکٹھا بھی ہو گیا، اکٹھا بھی ہو جاتا ہے۔ 1 دن کا فرق عموماً ہوتا ہے، 2 دن کا فرق بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے۔ تو یہ رویت کے اوپر ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ترى الناس الہلال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا ترا، ایک دوسرے کو دکھایا، الناس لوگوں نے، الہلال چاند، ہلال پہلے دنوں کے چاند کو کہتے ہیں، ہلال، بدر بھی چاند کو کہتے ہیں، قمر بھی چاند کو کہتے ہیں۔ تو بدر منیر 14ویں رات کا چاند تو بڑا چمکنے والا ہے، تو قمر عمومی چاند کوئی بھی دنوں کا ہو، تو ہلال وہ پہلے دنوں کے چاند کو کہتے ہیں۔ وہ آپ نے ہلال احمر دیکھا ہو تو وہاں باریک سا چاند بنا ہوتا ہے، یعنی پہلی دنوں کے چاند، آغاز والے چاند کو۔ تو ایک دوسرے کو ہم نے ہلال دکھایا، تو فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ، میں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے۔ ہم نے 2 4 6 افراد تھے، ہم نے کہا وہ دیکھو وہ دیکھو، ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، اور جا کر حضور کو خبر کتنے افراد نے دی، ایک نے، میں نے جا کے بتایا کہ میں نے دیکھا۔ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَصَامَ، آپ نے خود بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا، لوگوں کو روزے کا حکم دیا، ایک آدمی کی گواہی کو قبول کیا گیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان اعرابیا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک اعرابی، دیہات کا رہنے والا شخص، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، تو اس نے آ کر کہا، انی رأیت الہلال، میں نے ہلال دیکھا ہے۔ کتنے اعرابی؟ ایک۔ یہ بات سمجھنا، خبر واحد حجت ہے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے خود آ کر کہا کہ میں نے ہلال دیکھا ہے۔ آپ نے کہا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔
اس نے کہا جی ہاں. آپ نے کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. اس کا مطلب ہے کہ گواہی آئے تو گواہی کی کیا ہونی چاہیے؟ تحقیق، جانچ پڑتال، بندے کو ذرا پرکھا جائے کہ بندہ کیسا ہے. قال نعم، اس نے کہا ہاں. فأذن فی الناس یا بلال، فأذن فی الناس یا بلال ان یصوموا غدا، اے بلال رضی اللہ عنہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل وہ روزہ رکھیں گے. چونکہ ایک آدمی نے چاند دیکھ لیا ہے، اس نے گواہی دے دی ہے، ہم اس کی گواہی کو تسلیم کرتے ہیں، کل روزہ رکھا جائے گا. رواہ الخمسہ، اس کو 5 کتابوں نے روایت کیا ہے. وعن حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر، جس شخص نے فجر سے پہلے فرضی روزے کی نیت نہیں کی، فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں ہوگا. جس بندے نے فرضی روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ہوگا. اور یہ روایت دارقطنی میں یہ الفاظ ہیں لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل، جس شخص نے رات کو روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے. دونوں باتوں کا مفہوم ایک ہی ہے. فجر سے پہلے جس نے نیت نہیں کی اس کا روزہ، جس نے رات کو نیت نہیں کی اس کا روزہ. رات کہاں تک ہے؟ فجر کی آذان تک رات ہے. تو فجر کی اذان سے پہلے جس نے نیت نہیں کی مراد رات میں، تو جس نے رات میں نیت نہیں کی یعنی فجر سے پہلے تک. فجر کی اذان سے پہلے پہلے نیت کرنا فرض ہے، ورنہ روزہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اور اگر یہ فجر کی اذان کے بعد نیت کرے گا تو چاہے 2 منٹ بعد ہو، 10 منٹ بعد ہو، آدھا گھنٹہ بعد ہو، تو وہ 2 منٹ یا 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ بغیر نیت کے یہ بھوکا رہا، بغیر نیت کے، تو وہ روزہ نہیں ہوا. اتنا حصہ روزے میں شمار. تو روزہ رکھنا فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ضروری تھا. اس کے وہ 5 منٹ، 10 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے بغیر نیت کے گزر گئے. تو جس کے بغیر نیت کے گزر گئے اس کا روزہ نہیں ہوگا. اب نیت کیا ہے؟ آپ یہ نیت اکٹھی بھی کر سکتے ہیں. میں نے انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ذہن میں خیال ہو روزے رکھنے ہیں، رکھنے بس، یہ سارے روزوں کی نیت ہوگی. رات کو آپ سوتے ہیں تو نیت ہو میں صبح کی کرنا ہے. اب یہ نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے فعل، اور ایک ہوتی ہے نیت. قول اسے کہتے ہیں جو زبان سے نکلے، جیسے لکھا ہوتا ہے نا اقوال زریں، اقوال. قول حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑا مشہور ہوتا ہے. قول ہوتا ہے جو کلمات کہہ دی ہیں، فعل ہوتا ہے جو کر دیا، عمل ہوتا ہے. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ دل کے ارادے کا نام. یہ جو سوچ ہے یہ نیت ہے، دل کے ارادے کے نام کو نیت کہتے ہیں. اب یہ نیت اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو وہ قول ہو جائے گا، وہ نیت تو نہیں رہے گی. نیت زبان پر آ جائے تو قول بن جاتا ہے. تو یہاں نیت کی بات آئی ہے، قول کی بات نہیں آئی ہے. تو نیت، جیسے آپ گھر سے کوئی بھی نیت لے کر نکلتے ہیں، میں سبزی خریدنے جا رہا ہوں، میں بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوں،
میں والدین کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ آپ گھر سے کس ارادے سے نکلے؟ یہ نیت لے کر نکلے، یار نیت تو میری ادھر جان دی سی، لیکن راستے میں میری نیت بدلی اور میں ادھر چلا گیا۔ کہتے ہیں نیتوں کو درست کر لو، نیت میں اخلاص، نیت کے اندر خرابی نہیں آنی چاہیے۔ تو نیت کو درست کیسے کریں گے؟ ذہن پہلے یہ تھا دنیا مجھے دیکھ کے میری تعریفیں کرے، اب یہ نیت صحیح ہو گئی، نہیں دنیا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ کیا بدلی ہے؟ تو زبان سے بھی بھلا کسی کے یہ کلمات غلط ہوتے ہیں، یہ نیت اندر کا دل کا معاملہ ہے، دل کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے یا دنیا کو۔ زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا میں اس وجہ سے نیکی کر رہا ہوں تاکہ دنیا مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اندر کا معاملہ ہے۔ صدقہ کیا، نیت صحیح بھی ہو سکتی ہے، نیت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ وہ دل میں آیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، وہ زبان سے تو کوئی نہیں کہتا ایلا پھڑ پیسے تو منو ہن کی کہنا ہے سخی، یہ کوئی بھی نہیں کہتا ایلا پھڑ پیسے میں تینوں راضی کرن واسطے دیتے ہیں، یہ لو پکڑو پیسے میں دنیا کو دکھانے کے لیے دیے ہیں، کوئی بندہ ایسے کہتا ہے؟ لیکن یہ کہاں آتی ہے بات؟ دل میں۔ تو وہ اگر دل میں اللہ کی رضا کے لیے دے تو نیت صاف، دل میں دنیا کو دکھانے کے لیے کہے تو نیت خراب۔ نیت کا تعلق کہاں ہے؟ دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ نیت کا تعلق نہیں۔ جب زبان پر آ جائے تو وہ نیت سے نکل کر کیا بن جاتا ہے؟ قول بن جاتا ہے، قول۔ ہمارے کچھ دوست قول کو نیت کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روزے کی نیت ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں رمضان کے کل کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ غدن، یہ پیچھے بھی لفظ آیا ہے، آپ نے کہا کہ ان یصوموا غدن، اے بلال لوگوں کو کہہ دو ان یصوموا غدن، کہ وہ روزہ رکھیں گے کل۔ غدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کل۔ تو یہ پہلے دن بندہ نیت کرنے لگا روزے کی تو کیا کرے گا؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں کل کے روزے کی، تو جڑا اج دا روزہ ہے وہ تو گیا۔ جب 30ویں دن نیت کرے گا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، 30واں روزہ رکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، تو وہ کون سے روزے کی نیت کر رہا ہے؟ عید والے دن کے روزے کی۔ تو یہ ہے ہی نہیں۔ بعض ہوتی ہیں باتیں جو حدیث میں ہوتی ہیں لیکن ان کی سند کمزور ہوتی ہے، لیکن یہ نیت ایسی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کسی حدیث میں بھی نہیں آئی، ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کا حوالہ ایک ہے، اے ہر کیلنڈر پہ لکھی ہوتی ہے۔ لو جی ہر کیلنڈر پہ لکھی ہوتی ہے، آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کی دلیل ہوتی ہے میں خود پڑھیا ہے، کہاں؟ فیس بک پہ یہ دلیل ہوتی ہے۔ تو یہی اس کی دلیل ہے، میں نے خود پڑھی ہوئی ہے، کہاں لکھی ہے؟ کیلنڈر پہ۔ تو اللہ کے بندو، ترجمے کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، عقلی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، قرآن و حدیث میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ روزے کی نیت کرنا فرض ہے، اور وہ نیت کیسے ہے؟ دل کے ارادے سے، سونے سے پہلے ارادہ کرو میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، دل میں سوچو، انتظام کرو، معاملات کرو۔ اگر جاگ نہ بھی آئے، بیدار نہ بھی ہوں، فجر کے بعد بھی آپ اٹھیں تو وہ آپ کی رات والی نیت کے ساتھ آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی کر سکے تو وہ رات کی نیت کے اوپر آپ 8 پہرہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ بات بتائی ہے فرضی روزے کے بارے میں۔ نفلی روزے کی نیت دن کے وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نفلی روزے کے بارے میں حدیث آ گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے، ذات یومن، ایک دن، فقالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، حل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، ناشتہ کرنا کچھ ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں۔ آپ ایک دن آئے ہمارے پاس اور اگر کہا کہ کچھ کھانے کو ہے
ہم نے کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کھجور بھی نہیں، دودھ بھی نہیں، روٹی سالن میں کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، چلو پھر اب سے میرا کیا ہو گیا، میں روزے دار ہوں۔ تو یہ آپ نے نفلی روزے کی نیت دن کے وقت کر لی۔ پہلے جب آ کر آپ نے پوچھا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اس کا مطلب ہے اس وقت تک آپ کی روزہ رکھنے کی نیت، اور یہ نفلی کی بات ہے، فرضی ہوتا تو آپ گھر میں آ کر یہ پوچھتے ہی نہ، کیونکہ حضور نے فرضی روزہ تو رکھنا ہی رکھنا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ روزہ فرضی اور حضور پوچھے کہ کھانے واسطے کچھ ہے، نہیں، یہ نہیں۔ نفلی روزہ، نفلی دن، عام دن، آپ نے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، ہم نے کہا نہیں، آپ نے اسی وقت نیت کر لی فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، چلو ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہی نہیں ہے، اونج بھی تو بھوکے رہنا ہے نا، ویسے بھی تو بھوکے رہنا ہی ہے نا، ہے تو کچھ نہیں، چلو یہاں سے نیت کر لیتا ہوں۔ ثم اتانا یوما آخر، پھر ایک اور دن، کسی اور دن آپ ہمارے پاس آئے، آپ نے اب نہیں پوچھا، نیت آپ نے آنے سے پہلے روزے کی ہوئی تھی۔ پہلے تھا کہ آپ کی روزے کی نیت گھر آ کر پوچھا، نہیں ملا تو نیت کر لی۔ آج حضور نیت کر کے آئے تھے کہ آج میرا نفلی روزہ ہے، ہم نے آپ کو بتایا فَقُلْنَا اُحْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، آپ آئے، ہم نے پوچھا حضور کھانا کھائیں گے، آپ نے کہا نہیں، ہم نے کہا جی کسی نے ہمیں حلوہ، میٹھی چیز جو ہے وہ تحفے میں دی ہوئی ہے اور بڑا اچھا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا آرینی، دکھاؤ ذرا، لاؤ کیا ہے، ہم نے دکھایا تو آپ نے فرمایا فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، صبح میں نے روزہ رکھا تھا یا نیت کی تھی، لیکن چلو نفلی روزہ جو ہے جس طرح رکھنے میں اختیار ہے جب چاہو رکھ لو، اس طرح توڑنے میں بھی اختیار ہے، جب چاہو توڑ دو، تو آپ نے وہ روزہ توڑا فَأَكَلَ، اور آپ نے وہ چیز کھا لی۔ فرضی روزہ، اس کی نیت فجر کی اذان سے پہلے ضروری ہے، اور وہ توڑ نہیں سکتے، توڑنے پر کبیرہ گناہ ہوگا، بہت بڑا جرم ہوگا۔ نفلی روزہ جب چاہو نیت کر لو اور روزہ آپ آگے بڑھا لو، اور جب چاہو اس روزے کو توڑ سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ گھر میں آئے، کھانے کے لیے پوچھا نہیں، روزہ رکھ لیا، آپ گھر میں آئے، نیت روزے کی تھی لیکن آپ کا جی چاہا تو آپ نے وہ چیز کھا ہو۔ مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اب اس کا کوئی کفارہ دینا پڑے گا یا اس کی قضائی دینی پڑے گی، دوبارہ رکھنا پڑے گا، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ نفلی روزہ جب چاہیں نیت بنا لیں، جب چاہیں نیت ختم کر دیں۔ فرضی روزے کی نیت فجر کی اذان سے پہلے کرنا ضروری ہے، اور اس کو آپ توڑ نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔